الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، اور آخرت وہ دار السرور ہے، خوشیوں کی جگہ ہے. یہ دنیا دار الفنا ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت وہ دار البقا ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت وہ دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے. دنیا میں عمل ہے، بدلہ نہیں. آخرت میں بدلہ ہوگا، عمل کی توفیق نہیں ہوگی. اسی بات کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں ارشاد فرمایا: القیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت. عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اور مرنے کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے. فرمایا عاجز ہے وہ انسان جو آخرت کی تیاری کچھ نہیں کرتا اور اللہ رب العزت سے لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھتا ہے. آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو غور کریں. صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی. ہر روز بندہ چاہتا ہے میں اپنی زندگی کا رخ تبدیل کروں، میں نیک بن جاؤں، لیکن نیک بن نہیں پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آج کے کام کو کل کو چھوڑ دیتا ہے. بات تو بہت اچھی ہو رہی ہے، کل سے ہم نیک بن جائیں گے، کل سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، کل سے فلاں برا چھوڑ دیں گے. کل آتی ہے، آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کپڑے کچھ ٹھیک بھی نہیں ہے، کل سے شروع کر دیں گے. آہستہ آہستہ وہ جو جذبہ پیدا ہوا تھا شیطان اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. شیطان کسی بندے سے ہی نہیں کہتا تو نماز نہ پڑھنا، پتہ ہے مسلمان نماز پڑھے گا. وہ جذبے کو ٹھنڈا کرتا ہے، آہستہ آہستہ پیچھے لے کے جاتا ہے. جو بندہ یہ خیال کرتا ہے میں کل سے نیک بن جاؤں گا، سمجھ لیجیے کہ اس کو محروم کر دیا گیا. کل سے نہیں، میں نے آج ہی سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. پتہ نہیں کل آتی ہے کہ نہیں آتی، میں نے آج ہی سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. محترم دوستو بزرگوں، ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں کہ رب تعالیٰ نے کتنی زیادہ نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے. سابقہ بادشاہوں کو ایسی نعمتیں میسر نہیں تھی جو آج ہمیں میسر ہیں. سابقہ بادشاہوں کو اگر روشنی کی ضرورت پڑتی تھی تو گھی کے دیے جلائے جاتے تھے، ان سے ان کو روشنی ملتی تھی. آج غریب سے غریب بندہ ہے، اس کے گھر کے اندر بھی بلب جل رہے ہیں. ٹھنڈا پانی بادشاہوں کو ضرورت ہوتا تھا تو ان کے لیے تازہ پانی کوئی سے لایا جاتا تھا یا سرائی کا پانی دیا جاتا تھا. آج تو ہر گھر کے اندر فریج موجود ہے. تو جو نعمتیں سابقہ بادشاہوں میں سے نہیں تھیں وہ نعمتیں رب تعالیٰ نے آج ہم سب کو عطا کی ہوئی ہے. جتنی ناشکری آج ہے اتنی ناشکری کبھی پہلے نہیں تھی. ہم غور کریں گے کتنی زیادہ نعمتیں ہیں دنیا میں. جتنے درخت ہیں کوئی بندہ ان کے پتوں گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. زمین کے ذرات کو شمار کرنا چاہے نہیں شمار کر سکتا.
سمندر کے پانی کے قطرات کو شمار کرنا چاہے نہیں شمار کر سکتا. حضرت یہاں موجود ہے، دیگر علماء بھی یہاں موجود ہے، ان کی موجودگی میں کہو نہیں، پتوں کو گننا تو ممکن ہے، زمین کے ذرات کو شمار کرنا ممکن ہے، سمندر کے پانی کے قطرات کو شمار کرنا ممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا ممکن نہیں. اس لیے کہ رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، اتنی بے شمار ہے. اور مسلسل یہ نعمتیں رب تعالیٰ ہمیں دیے جا رہے ہیں. ان تمام نعمتوں میں ایک اہم نعمت انسان کی زندگی ہے. یہ عمر، یہ زندگی، یہ سب سے اہم نعمت ہے. زندگی نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. زندگی ہے تو نیکیاں کرے گا، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوشش کرے گا. زندگی نہیں ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ زندگی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. خیال آتا ہے کہ زندگی یہی 50-60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی جو ہم گزارتے ہیں، نہیں، یہ تو اس زندگی کا کروڑواں حصہ ہے. جو زندگی انسان کی اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں بنتا. انسان کی زندگی تو اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب عالم ارواح میں رب تعالی نے جمع کیا اور عہد لیا تھا الستو بربکم. حدیث میں آتا ہے کہ رب تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو اپنا دائنا ہاتھ ان کی پیٹھ کے اوپر رکھا. وہاں سے ایک مخلوق نکلی جو تعداد کے اندر بے شمار تھی، شکل صورت انسانوں جیسی تھی، قد و قامت ان کے چیونٹیوں جیسے تھے، بہت نورانی مخلوق تھی. پھر بائنا ہاتھ رکھا. ہاتھ سے مراد ہمارے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ہے، وہ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت. بائنا ہاتھ رکھا. پھر ایک مخلوق نکلی، وہ بھی تعداد میں بے شمار، قد و قامت ان کے چیونٹیوں کی طرح، شکل صورت انسانوں کی طرح، لیکن ان کی شکلیں سیاہ تھیں. آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ساری تیری اولاد ہے. جب اولاد کا نام سنا تو فطری محبت نے جوش مارا. اللہ آپ نے ان کو سب کو برابر کیوں نہ پیدا کیا؟ کسی کو نورانی سفید پیدا کر دیا، کسی کو سیاہ پیدا کر دیا. فرمایا جو نورانی نظر آ رہے ہیں یہ جنتی ہیں، اور جو سیاہ نظر آ رہے ہیں جہنمی ہیں. پھر رب تعالی نے کہہ دیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ خاموشی چھا گئی. اس سے پہلے کوئی سوال ہوا ہی نہیں تھا. سب سے پہلے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بلا، اللہ کیوں نہیں، آپ بھی ہمارے رب ہیں، آپ بھی ہمارے رب ہیں. جب نبی اسلام نے جواب دیا تو اس کو سن کے سارے انبیاء نے کہنا شروع کر دیا اللہ آپ بھی ہمارے رب ہیں. پھر فرشتوں نے جواب دیا، پھر ساری مخلوق نے جواب دیا. اس لیے آپ کو سب سے پہلا معلم کہا جاتا ہے. انسانیت کے سب سے پہلے معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یہ زندگی ہماری وہاں سے شروع ہوئی ہے. اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ازلی نہیں ہے، ازل سے نہیں تھا، لیکن ابدی ضرور ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ سے تھا نہیں، پیدا کیا گیا، لیکن ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا، کبھی ختم نہیں ہوتا. ہاں اس کے جہان تبدیل ہوتے رہتے ہیں. پہلے عالم ارواح میں تھا، وہاں کچھ عرصہ گزارا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ میں کچھ عرصہ رہا، پھر دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، پھر یہاں کچھ سال گزارتا ہے، پھر یہاں بھی ہمیشہ نہیں رہتا، پھر آگے منتقل ہوتا ہے عالم برزخ میں، پتہ نہیں کتنی صدیاں وہاں گزارے گا، پھر عالم برزخ میں بھی ہمیشہ نہیں، پھر عالم محشر میں منتقل ہوگا جس کا ایک دن ہی 50,000 سال کا ہے. پھر عالم محشر کے اندر بھی مستقل نہیں، وہاں سے آگے منتقل ہونا ہے عالم جنت کے اندر. پھر عالم جنت میں بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرا رہے گا، روز اس کو ترقی ملتی رہے گی، روز نئی نعمتیں اس کو ملتی رہے گی. اس لیے کہ انسان کسی ایک چیز پر ٹھہر نہیں سکتا، اس کی عادت ہے روز وقت عالم کو نئے نئے جہان اس کے سامنے کھولیں گے. یعنی اس کا سفر بہت لمبا ہے. عالم ارواح سے شروع ہوا، ماں کے پیٹ میں آیا، پھر وہاں سے عالم دنیا میں آیا، پھر وہاں سے منتقل ہو کے عالم برزخ میں گیا، وہاں سے عالم محشر میں، وہاں سے عالم جنت میں، وہاں بھی روز ترقی ہے.
آپ ذرا بتائیے، آپ سب لوگ یہاں مسجد میں آگے جمع ہوئے، کوئی مقصد ہے نا یہاں آنے کا کہ وہاں جا رہے ہیں، وہاں اللہ رسول کی بات ہوگی، سنیں گے، دعائیں ہوگی، رب تعالیٰ ہماری ٹینشنیں پریشانیاں دور کرے گا۔ اب ایک بندہ باہر گلی میں بھاگا جا رہا ہے، اس سے ایک بندہ لوگ پوچھا کہاں بھاگ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کہتے اسی بھاگ رہے ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ تو لوگ کیا کہیں گے اوپر سے دماغ اس کا کمزور ہو چکا ہے کہ پاگل ہے، ایسے ہی بھاگا جا رہا ہے، کوئی مقصد اس کے سامنے نہیں ہے۔ یعنی چھوٹی سی بھی حرکت بغیر مقصد کے نہیں ہو سکتی، تو اتنی بڑی حرکت، اتنا بڑا سفر جو عالم ارواح سے شروع ہوا عالم جنت تک، پھر وہاں بھی روز بروز آگے چلتا رہا، تو یہ بغیر مقصد کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ دل میں آتا ہے کہ اس کا مقصد کھانا پینا ہوگا، تو کھانا پینا مقصد اگر ہوتا تو اتنا لمبا سفر ہو، مقصد اتنا چھوٹا سا، نصب العین چھوٹا سا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کھائے گا، زندگی اس کی بہت لمبی ہے، معلوم نہیں چلا کہ کھانا پینا مقصد نہیں ہے، مقصد کوئی اور ہے۔ آج دوپہر میں نے بتایا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، ایک دفعہ حضرت اس سفر پہ تھے، تو اس وقت ایک ہندوؤں کی تنظیم میں آریہ سماج کا پانی اس علاقے میں آیا ہوا تھا، اس نے وہاں نعرے لگانے شروع کر دیے کہ میں نے مسلمانوں کے بڑے مولوی سے مناظرہ کرنا ہے، اور عام مولوی سے مناظرہ نہیں کرنا، مولوی قاسم سے مناظرہ کرنا ہے۔ اور حضرت اس وقت وہاں ٹھہرے، تو ساتھیوں نے خط لکھے، دار بھیجے، سفر میں تھے، حضرت آپ تشریف لائیے، یہاں وہ آ کے یوں نعرے مار رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، آپ جلدی سے سفر سے واپس تشریف لائیے۔ حضرت تشریف لائے تو حضرت نے اپنے منشی صاحب نے عالم ان کو بھیجا کہ جاؤ اس بندے سے مناظرے کی شرائط طے کرو۔ یہ بہت ذہین فہیم انسان تھے، منشی دیہات میں عالم بن، یہ وہاں تشریف لے گئے، اس کی جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا اندر کمرے میں تھا، تو منشی صاحب کو لوگوں نے باہر بٹھایا کہ ابھی صاحب سے ملاقات ہو جائے گی۔ منشی صاحب فرماتے میں باہر بیٹھا تھا، اتنے میں کھانا آنا شروع ہوا، بڑی بڑی پراتیں کھانے کی، اس میں مختلف ڈشیں آ رہی ہیں، اور 10-15 پراتیں بڑی بڑی وہ آ رہی ہیں اور کمرے میں جا رہی ہیں۔ تو میں سمجھا اندر لوگ بیٹھے ہوئے پہلے سے کافی سارے، یہ ان کے لیے کھانا جا رہا ہے۔ جب سارا کھانا اندر سے واپس اندر گیا اور واپس خالی پراتیں آ رہی ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ لوگوں نے مہمان کافی ہوں گے، انہوں نے کھانا کھایا ہوگا۔ جب وہ فارغ ہو چکا تو مجھے کہا جی آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں تو اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں تھا، وہ ایک ہی بندہ ہے۔ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے اور دروازہ ہو جہاں سے لوگ نکل گئے ہوں، دیکھا اس کمرے کا کوئی اور دروازہ بھی نہیں ہے، تو میں سمجھ گیا کہ سارا کھانا اسی نے کھایا ہے۔ خیر اس کے ساتھ شرائط طے ہوئی، میں آیا حضرت کے یہاں، تو وہاں میرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ، دیگر حضرات بیٹھے ہوئے تھے جو میرے دوست تھے۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ تو کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا کہ اگر اس بندے نے علمی انداز میں مناظرہ کیا تو پھر تو ہمارے حضرت جیت جائیں گے، لیکن اگر اس نے کھانے کا مقابلہ کیا نا، ہمارے حضرت تو آگے چپاتی کھاتے ہیں، ہمارے حضرت اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت اندر سن رہے تھے، حضرت نے فرمایا کہ منشی نے عالم اندر آؤ، ابھی ڈر گئے، حضرت نے سن لیا میری بات کو۔ حضرت میں کیا بات کر رہے تھے بھائی؟ حضرت وہ ویسے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، نہیں میں نے ساری بات سن لی ہے، میں سے تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ حضرت میں نے کہا تھا کہ اگر علمی طور پر مناظرہ ہوا تو ہمارے حضرت جیت جائیں گے، پھر کھانے کا مقابلہ ہوا نا، پھر تو ہمارے حضرت جیت نہیں سکتے۔ تو حضرت فرمایا منشی نے عالم کیوں پریشان ہو گئے؟ کھانا زیادہ کھانا یہ انسان کا کام تو نہیں ہے، یہ جانور کا کام ہے۔ اگر کھانے کے اندر اس نے مقابلہ کیا تو ہم اس کے سامنے اونٹ کو پیش کریں گے، ہم ہاتھی کو پیش کریں گے کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرو، ہاتھی زیادہ کھاتا ہے تم زیادہ کھاتے ہو۔ ہاں اگر اس نے بھوک کے اندر مقابلہ کیا نا، بھوک کون زیادہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ اس کھانے کے بعد
کمرے میں، ایک کمرے میں اس کو بند کر دو، دوسرے کمرے میں مجھے بند کر دو، 6 مہینے بعد نکالو، تو جو زندہ ہوگا جیت جائے گا۔ مومن تو کھانا ضرورت کے لیے کھاتا ہے۔ نبی اعظم نے شاہ فرمایا مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے اور کافر جو 7 آنکھیں بھر کے کھاتا ہے۔ چنانچہ حضرت کی آخری عمر میں 3-4 مہینے جو حضرت کی آخری عمر تھی، اس میں حضرت فرماتے تھے اب ایسا وقت آ چکا ہے کہ مجھے کھانے کی طلب نہیں ہے، میں تو کھانا کھاتا ہوں صرف میں سنت سمجھ کے کھاتا ہوں، مجھے اب کھانے کی طلب نہیں ہے، یہ ذکر اذکار ہی میرا کھانا ہے۔ حضرت مولانا قدوس گنگری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت فرمانے لگے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں ایسے بندے کو جانتا ہوں، میں ایسے بندے کو جانتا ہوں جو پچھلے 40 سال سے صرف ایک بادام کے اوپر روزہ رکھتا ہے، روز ایک بادام کھا رہا ہے اور اس کے اوپر روزہ رکھتا ہے 40 سال سے۔ بعد میں ان کے حالات لکھنے والوں نے کہا کہ وہ شخص یہی حالت خود تھے، 40 سال روزہ رکھے لیکن روز ایک بادام خوراک۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، اس لیے کہ ہم اس لائن میں چلے نہیں۔ جو بندہ ذکر و اذکار کی لائن میں چلتا ہے نا، سلوک کی لائن میں چلتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس بندے کو بھوک نہیں لگتی ہے، جو ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے اسی سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی یہ لذت عطا فرمائے، ہمیں کھانوں کی لذت کا تو پتہ چلتا ہے، ہمیں پتہ ہے فلاں جگہ پر فلاں ڈش ملتی ہے، فلاں چوک پہ فلاں کھانا جو بہترین ملتا ہے، کاش کہ ہمیں بھوک کی لذت نہیں ملے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کھانا پینا یا جو مقصد ہوتا تو پھر تو یہ جانور یہ کامیاب جاتے ہیں انسان سے۔ کھانا پینا مقصد نہیں ہے، زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ اچھا جی، عزت حاصل کر لینا، یہ اونچا عہدہ حاصل کر لینا، یہ مقصد ہوگا۔ عزت حاصل کرنا یہ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ عزت تو وہ دوسروں کے ہاتھ میں، دوسرے لوگ عزت کریں گے تو آپ عزت دار بن جائیں گے، وہ عزت نہیں کریں گے تو آپ نیچے ہو جائیں گے۔ تو وہ کیا ہے کہ جو چیز اس کے اپنے پاس بھی نہیں ہے۔ اب الیکشن ہوتے ہیں نا، الیکشن کے اندر لیڈر آتے ہیں مختلف محلوں میں، تو ان کے چاہنے والے کیا کرتے ہیں، ان کو پھول کے ہار ڈالتے ہیں، اوپر پھول نچھاور بھی کرتے ہیں۔ یہ ذرا سی ناراضگی پیدا ہوئی پھر کیا کرتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، جوتوں کے ہار ڈالتے ہیں۔ بھائی وہ عزت لوگوں نے کی، وہ عزت انہوں نے ختم کر دی، اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا، عزت تو لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ معلوم یہ جگہ کی تو ناپائیدار عزت، اس کا تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ہاں اصل عزت وہ ہے جو من جان ملتا ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حکم کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ جبرائیل امین سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس سے محبت فرما۔ پھر جبرائیل امین فرشتوں جو ساتھ میں آسمان کے فرشتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر اوپر والے فرشتے نیچے آسمان والوں کو، وہ نیچے آسمان والوں کو، وہ آسمان دنیا والوں کو کہتے ہیں، پھر آسمان دنیا والے نیچے جو زمین کے اوپر ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت رکھتا ہے، سارے آسمانوں کے فرشتے محبت رکھتے ہیں، تم بھی محبت رکھو۔ پھر وہ فرشتے اولیاء اللہ کے قلوب میں الہام کرتے ہیں، اولیاء اللہ ان لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر عام عوام بھی اسے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر یہ ایسی عزت ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ بندہ زندہ ہے یا دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی عزت میں کمی نہیں آتی ہے۔ آج ہم بڑے بڑے بزرگوں کا نام لیتے ہیں، جی علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جب بھی بندہ نام لیتا ہے بڑے احترام کے ساتھ نام لیتا ہے۔ کیوں؟ صدیاں گزر گئی ان کو بول ہوئے، لیکن آج بھی لوگ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو جو عزت ملی من جان اللہ ملی۔ تو معلوم یہ چلا کہ جو عزت نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے، یعنی عوام کی طرف سے آتی ہے، وہ پائیدار نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جو عزت اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، من جان اللہ آتی ہے، وہ پائیدار ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔
عزت حاصل کرنا یہ بھی کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے. کیا مقصد ہوگا اتنی لمبی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی؟ تو اس کا مقصد انسان تو بتا ہی نہیں سکتا، انسان تو بتا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کو اپنے بارے میں علم نہیں ہے، وہ تو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا. ہم لقمہ منہ سے اندر اتارتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ معدہ کیسے اس کو ہضم کرتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے. جی معدہ اس کو ہضم کرتا ہے، اس کی جو رطوبت ہوتی ہے یہ اس کو جگر کی طرف منتقل کرتا ہے، باقی جو فضلہ ہوتا ہے اس کو آنتوں میں پھینک دیتا ہے. پھر آگے جگر جو ہوتا ہے اس کو حکما کہتے ہیں، یہ تو باورچی ہے، وہ پکاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پکاتا ہے. اس سے 3 قسم کی جو ہے وہ چیزیں تیار کرتا ہے، جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے اس کو دل کی طرف بھیج دیتا ہے. دل پھر اور گرم کرتا ہے، اس کو اور گرم کر کے اس میں ایک بھاپ تیار ہوتی ہے. اس بھاپ کو روح حیوانی کہا جاتا ہے، جس کو تصوف کی زبان میں لطیفہ کہا جاتا ہے. وہ روح حیوانی جو ہے اس کے اوپر من جانب اللہ روح ربانی اترتی ہے. پھر اس بندے کو شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، میں یہ فلانے کا عمل کروں، میں یہ فلانے کا عمل کروں. تو انسان کو اپنے بارے میں کچھ معلومات نہیں، تو یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کا نصب العین وہ کیا چیز ہے؟ پھر اسی ذات سے پوچھنا پڑے گا جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے ہے. یا اللہ، آپ نے اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تمہاری پیدائش کا مقصد میری عبادت ہے. یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، چاند تارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر در شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے. یہ جہاں تیرے لیے ہے، تو خدا کے واسطے. یہ سب کچھ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمیں رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اب خیال آتا ہے کہ جب عبادت کا نام بندہ سنتا ہے تو خیال آتا ہے کہ پھر سارے دنیا کے کام کاج کو بندہ چھوڑ دے اور مصلی کے اوپر بیٹھ جائے، نمازیں پڑھے، دعائیں کرے، مناجات کرے، ذکر اذکار کرے. نہیں، اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس جگہ بھی ہو، جس شعبے کے اندر کام کر رہے ہو، اس کو میرے حکم، میرے پیارے محبوب کے طریقے کے مطابق کرو، میں اللہ تمہیں وہیں مل جاؤں گا. تم تاجر ہو، تجارت کو میرے حکم، میرے نبی کے طریقے کے مطابق کرو گے، میں اللہ تمہیں وہیں مل جاؤں گا. تم مزدور ہو، مزدوری کو صحیح طریقے کے مطابق کرو گے، مجھے تم وہیں پاؤ گے. تم جس شعبے کے اندر بھی ہو، اگر اس کو میرے حکم اور میرے نبی کے طریقے کے مطابق کرو گے تو پھر سارا کام تمہارا عبادت بن جائے گا اور تم مجھ اللہ کو وہیں پاؤ گے. حتیٰ کہ ایک بندہ بیمار ہے، وہ عبادت پہلے بہت زیادہ کرتا تھا، اب نہیں کر پا رہا، اب جسم ساتھ اس کو نہیں دے رہا. اس کو افسوس ہوتا ہے کاش کہ میری صحت ہوتی، میں بھی اعمال کرتا. وہ روتا دھوتا ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو پریشان ہو، تجھے پتہ نہیں ہے میں تیرے پاس ہوتا ہوں، میں تو بیمار کے پاس ہوتا ہوں. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن رب تعالیٰ کے بندے سے فرمائیں گے فلاں وقت میں بیمار ہوا تو میری عیادت کے نہ آیا. یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے تھے، آپ ان چیزوں سے پاک ہیں. فرمایا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کر لیتا مجھے وہیں پاتا. تو گویا کہ رب تعالیٰ بیمار کے پاس ہوتے ہیں، بیمار کو تسلی ہوگی کہ تو پریشان نہ ہو. ایک بندے کا آخری وقت آ جاتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں اب اعمال نہیں کر سکوں گا. یہ لوگ زندہ لوگ کتنے اعمال کریں گے، پتہ نہیں کتنا اللہ کا قرب پا لیں گے. کاش کہ مجھے کچھ وقت اور مل جاتا، میں کچھ اور اعمال کر لیتا. اس لیے یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت تو دار الجزا ہے. یہاں ایک دفعہ اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین سے آسمان تک فضا نور سے بھر جاتی ہے. مرنے کے بعد کوئی بندہ کروڑوں دفعہ کہے اللہ اللہ کرے، اس کو کوئی بدلہ نہیں مل رہا.
تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، میرا وقت ختم ہو گیا۔ رب تعالیٰ اس بندے کو تسلی عطا فرماتے ہیں، مرنے والے کو تسلی دیتے ہیں، تو پریشان نہ ہو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، ارے یہ جو سوچ تو یاد آ رہا ہے، آخر میرے پاس آ رہا ہے نا، یہ سارے سجدے، یہ ساری محنتیں، یہ سارے دین کے کام وہ کس کے لیے کر رہا تھا؟ میرے لیے کر رہا تھا نا، مجھے پانے کے لیے۔ تو یہ موت تو پل کی مانند ہے نا، موت آئے گی تو مجھ سے ملاقات ہوگی۔ بھائی محبوب کھڑا ہے دریا کے اس طرف، ہم محبوب سے ملنا چاہتے ہیں تو پل تو کراس کرنا پڑے گا، تم اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو یہ موت کا پیالہ پینا پڑے گا۔ موت تمہیں آئے گی تو مجھ محبوب سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ تو رب تعالیٰ مرنے والے کو تسلی دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب مرنے والے کا آخری وقت آتا ہے، زندگی نیکی تقویٰ کی گزاری ہوتی ہے، آخری وقت ہوتا ہے، وہ اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، دنیا سے غافل ہو چکا ہوتا ہے۔ بندے کہتے ہیں کہ اب اس کی نظر اس طرف ہو گئی ہے، ابھی کسی کو پہچانتا نہیں ہے۔ دراصل ملک الموت لاکھوں فرشتوں کے ساتھ اس کو لینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے کچھ روشنی آ رہی، جیسے آسمان کی طرف بندہ دیکھتا ہے نا، تارے نظر آتے ہیں، یوں تاروں کی طرح چمکتے ہوئے چیزیں اس کو نظر آتی ہیں، وہ دنیا سے غافل ہو جاتا ہے، اس پر متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک دم سے نہیں آتے کہ یہ پریشان نہ ہو جائے، آہستہ آہستہ کو مانوس کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کوئی توجہ جب اس کی طرف ہو جاتی ہے، اتنے میں آ کر سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آ کر کہتے ہیں اخرجی اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے نفس طیبہ تو آ جا الی روح و ریحان، ان باغیچوں کی طرف، ان باغوں کی طرف، الی رب لیس غضبان، ایسے رب کی طرف جو غصہ کرنے والا نہیں ہے۔ ترغیب دیتے ہیں آگر خوب اس کو۔ حدیث میں آتا ہے انبیاء سے اجازت مانگتے ہیں، اگر انبیاء اجازت دے دیں، نبی اجازت دے تو روح نکالتے ہیں، اجازت نہ دے تو روح نہیں نکالتے، لیکن باقی مومنین سے اجازت نہیں مانگتے، ان کو آ کے ترغیب دیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ترغیب کے اوپر بھی راضی نہیں ہو رہا، مرنے کے لیے تو بندہ جلدی تیار نہیں ہوتا نا، یہ دن اس کو ترغیب دے پھر بھی تیار نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں یہ تیار نہیں ہو رہا تو پھر اس کو جنت کے نعمتیں دکھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ تمہارا محل، یہ تمہاری یہ پھل، یہ چیزیں۔ حدیث میں آتا ہے جیسی یہ آخرت کی نعمتیں دیکھتا ہے، اس کی روح فوراً یوں نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کو الٹے سارا پانی اکٹھا نکل جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ ہر بندے کو تسلی دیتے ہیں، ہر فرمایا تم جہاں بھی ہو بس اس کام کو میرے حکم کے مطابق کر لو اور اللہ کو تم وہی پاؤ گے۔ تو آج سے ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم جس شعبے کے اندر بھی ہیں، ہم نے اس شعبے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام ہر ایک کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، کوئی بادشاہ ہے تو اس کے لیے نمونہ ہے، کوئی مزدور ہے تو اس کے لیے نمونہ ہے، گھر کے سربراہ ہے تو اس کے لیے نمونہ ہے، جس شعبے کا بندہ ہے نبی علیہ السلام کی تعلیم وہاں موجود ہے۔ تو آپ سے ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہم نے زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ سنت کے اندر اللہ نے اتنی برکات رکھی ہے کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کروڑاں نفلی شب بیداریاں ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی بندہ کروڑوں راتیں نا نفلی طور پر گزارے، عبادت میں لگا رہے، فرماتے ہوئے ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے بندہ قیلولہ کر لیتا ہے، آرام کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ میرے آقا کی سنت ہے، سنت سمجھ کے تھوڑی دیر کے لیے آرام جو کر لیتا ہے، کروڑاں نفلی شب بیداریاں اس قیلولہ کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکات رکھی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دو، کوئی ایسا درود شریف بتاؤ کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ ظاہر ہر امتی کی تمنا ہوتی ہے، ہر امتی کی تمنا ہے، ہم ایسے وقت کے اندر پیدا ہوئے، ہم آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کاش کے خواب ہی کے اندر نبی اسلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہر ایک کی ہوتی ہے۔ لیکن آپ عجیب بات آپ سناتے ہیں کہ ہمارے جو اکابر ہیں نا،
وہ عجیب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں تم خواب میں نبی اسلام کی زیارت کیوں کرنا چاہتے ہو، تم بیداری کی حالت کے اندر نبی اسلام کی زیارت کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ چنانچہ ہمارے اکابر کہتے ہیں جو بندہ اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اپنی ہر ادا سنت کے مطابق بنا لیتا ہے، پھر خوابوں میں نہیں، پھر بیداری کی حالت کے اندر نبی اسلام کی زیارت ہوتی ہے۔ یہاں خیر پختونخوا کے اندر ایک ضلع مانسہرہ، تو وہاں جب بیان تھا تو بیان کے بعد کچھ لوگ نے ملنا چاہا، کچھ طلبہ کے مدرسے کے، مجھے کہنے کہ آپ سے تنہائی میں ہم نے بات کرنی ہے۔ تو ہوتا ہے تنہائی میں لوگ اپنے حالات سناتے ہیں، تو ان کو میں نے جب وقت دیا تو کہنے کہ حضرت ہم 5 گھنٹے ذکر مراقبہ کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ ذکر اذکار کو وقت دے دیتے ہیں۔ پھر کہنے کہ حضرت ہم ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں۔ میں کہا بتاؤ حضرت، جتنا وقت ہم مراقبے میں بیٹھے رہتے ہیں نا، اتنا وقت آقا علیہ السلام کی زیارت رہتی ہے۔ حضرت سر اٹھاتے ہیں، زیارت ختم ہو جاتی ہے، پھر سر نیچے کرتے ہیں، پھر زیارت شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ اپنی زندگی پوری کی پوری سنت کے مطابق بنا لیتا ہے، پھر خوابوں میں نہیں، پھر بیداری کی حالت کے اندر بھی آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت کے اندر بہت برکات ہیں۔ آج سے ارادہ کریں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کو سنت کے مطابق بنانا ہے، اپنی پوری زندگی کو سنت کے مطابق بنانا ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر ادا کو سنت کے مطابق بنائیں گے، وہ ساری برکات جو ہم علماء سے سنتے ہیں وہ ساری برکات ہمیں آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ معاذ بینما کنتم، وہ اللہ تمہارے ساتھ تم جہاں بھی ہو، یہ ماہیت الہی والی کیفیت بندے میں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے ارادہ کیا تھا کہ ہم اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاریں گے اور اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانی کو نکالیں گے، اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانی کو نکالیں گے۔ تو اللہ کی نافرمانی کو نکالیں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ دو ایسے پر ہیں، جب بندہ کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر تو بہت تیز روحانی کو توڑتا ہے وہ بندہ۔ ہاں، ایک بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، لیکن ساتھ ساتھ وظیفے پڑھ رہا ہے۔ مولانا تعالیٰ صاحب کے پاس آیا کہ حضرت بہت پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حضرت نے وظیفہ بتایا، اب وہ گیا باہر بازار میں، اس نے لمبی تسبیح جو دیکھی نا 1000 دانے 2000 دانے والی وہ خریدی اور آ کر بیٹھا ہوا رات کو تسبیح پہ تسبیح تسبیح پہ تسبیح۔ کہ کیا ہو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت مجھے وظیفہ بتایا وہ میں کر رہا ہوں۔ اب وہ تسبیح تو پھیر رہا ہے لیکن اس کی زندگی سے اللہ کی نافرمانی ختم نہیں ہو رہی۔ ابھی ایسا بندہ پوری زندگی وظیفے کرتا رہے، اگر اس کی زندگی سے اللہ کی نافرمانی نہیں نکلتی، ایسے بندے کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں کرتا، کوئی زیادہ نفلی اعمال کا مشغول نہیں ہوتا، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے 100% بچاتا ہے، یہ بندہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا، اعلیٰ سنو، تمہیں اللہ کا ولی نہیں مل رہا، تمہیں پتہ نہیں چلتا کون بندہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ الا سنو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، ان کی علامت یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف کوئی حزن نہیں ہوتا۔ خوف کہتے ہیں باہر کے ڈر کو، جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر مسجد کے گیٹ کے باہر کوئی درندہ کھڑا ہے یا درندہ نما انسان کھڑا ہے، کلاشن پکڑے ہوئے ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے باہر نکلیں گے ہمیں نقصان دے گا۔ اس قسم کے ڈر کو، جو باہر کا ڈر ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں خوف۔ لیکن کوئی ایسے بندے نے کرتوت کیے ہوئے ہیں، بندہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام کا کسی کو پتہ نہ چلے، اندر ہی اندر پھر رہا ہوتا ہے، غم کھائے جا رہا ہوتا ہے، اس قسم کے ڈر کو عربی میں کہتے ہیں حزن۔ کیا کہتے ہیں؟ حزن۔ فرمایا کہ اللہ والے ہوتے ہیں نا، نہ ان کو باہر کا ڈر ہوتا ہے نہ اندر کا ڈر ہوتا ہے۔ یا اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور جن کی زندگی میں تقویٰ ہے۔
اور جو یہ رب العزت صاف صاف ارشاد فرماتے ہیں ان اولیاء الا المتقون کہ اللہ کے دوست تو صرف اور صرف متقی لوگ ہوتے ہیں. تو متقی بننے کے لیے کچھ وظیفے نہیں پڑھنے پڑتے. متقی بننے کے لیے رات پر مصلی کے اوپر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. متقی بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لے. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ نیک بن جاؤں, سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں. فرمایا میرے صحابی تم اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لو گے, تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے, سب سے زیادہ نیک بن جاؤ گے. تو آج سے ارادہ کریں ہم نے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے اور اپنی زندگی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے. پھر سالوں کی بات نہیں ہے, توجہ سے بات سنیے گا, آپ لکھ بھی لیجئے. پھر سالوں کی بات نہیں ہے, مہینوں کی بات بھی نہیں ہے, ایک مہینے کی بات بھی نہیں ہے. آج جمعہ کا نا حضرت یہاں موجود ہیں, ان کے سامنے کہتا ہوں میں آئندہ جمعے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے فون کر لیجیے گا حضرت آپ نے یہ بات کی تھی, ہماری تو وہ ٹینشن دور نہ ہوئی. اب لکھ لیجیے اگر آج اس محفل میں 100% گناہ مجھ کو پتہ لگا کر کے اٹھیں, سالوں میں نہیں, مہینوں میں بھی نہیں, ایک مہینے کے اندر بھی نہیں, چند دنوں کے اندر. یہ جو میں ایک ہفتہ بتا رہا ہوں یہ بھی احتیاط بتا رہا ہوں. ہم خود کہیں گے الحمدللہ جس دن سے میں اللہ کی 100% نافرمانی کو چھوڑا ہے رب تعالی نے میری زندگی کا رخ تبدیل فرما دیا ہے. وہ برکتیں جو میں سنا کرتا تھا اب آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو گئی. وہ معاف میں نہ معاف تو وہ اللہ تمہارے ساتھ تم جہاں کی ہو. یہ مائیت الہی والی کیفیت بندے کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے جب بندہ 100% اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے. راولپنڈی کے اندر ایک ٹیچر صاحب بیٹھ ہوئے تو مجھے کہنے کی حضرت پہلے میری 40,000 تنخواہ تھی, حضرت ہر مہینے 10-15 ہزار کا مخلوص ہو جاتا ہے. حضرت جب سے میں نے توبہ طائب ہوا نا اب ہر مہینے 10-15 ہزار کا مجھے بچ جاتا ہے. چنانچہ 2 دفعہ کے بعد عمرہ کر چکے ہیں, انہیں پیسوں سے 2 دفعہ عمرہ کر چکے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا رہے اور اس کی زندگی کا سکون آ جائے, یہ ناممکن سی بات ہے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی نیک اعمال اختیار کرے گا, گناہ والی زندگی چھوڑے گا, میں اللہ لازماً اس کی زندگی کو خوشی والی زندگی بنا دوں گا, سکون والی زندگی بنا دوں گا, امن والی زندگی بنا دوں گا. اور یاد رکھو اگر گناہ والا چھوڑا میں اللہ تمہاری دنیا کی زندگی کو بھی پریشان کن بنا دوں گا. چنانچہ فرمایا سب سے پہلی سزا میں تمہیں یہ دوں گا کہ دنیا کے اندر میں تمہاری معیشت کو سب کر کے رکھ دوں گا. یہ نہیں کہ بندہ غریب ہوگا اس کے پاس مال پیسہ نہیں ہوگا, نہیں, وہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی ہوگا پھر بھی رو رہا ہوگا. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے امیر کے دن لوگ 50-50 100 خاندانوں کی کفالت کر سکتے ہیں. آپ غلط جائیے ان کے پاس دیکھیے کیا حال ہے آپ کا, کیا بتائیں, حال بے حال ہے. اور آپ کیسی عجیب فتول بنی ہوئی ہے, بیوی کیسی ہے نہ پوچھو, وہ کے بات نہیں کرتی, نہیں سو سنا دیتی ہے. خاون کیسا ہے, جب بھی دروازے سے اندر آتا ہے باتیں کوئی 12 بجے ہوتے ہیں. حضرت کیا کریں, اگر کروڑوں لینے ہیں تو کروڑوں دینے بھی ہیں. حضرت فلاں جگہ سے مال آ رہا تھا ادھر پھنسا ہوا ہے, فلاں مصیبت آئی ہوئی ہے, فلاں پریشانی آئی ہوئی ہے. کیوں پریشانیاں کیوں یہ جانے چھوڑ رہی؟ اس لیے کہ بندے کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. جب بندہ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لیتا ہے پھر رب تعالیٰ ساری ٹینشن پریشانی دور فرما دیتے ہیں. یہ ٹینشن کون سی زبان کا لفظ ہے؟ انگلش. اسلامی ڈکشنری میں اس کا ترجمہ نہیں ملتا. یہ ان لوگوں کی زندگی میں پیدا ہوتی ہے جو ان لوگوں جیسے اعمال کرتے ہیں جن کی زبان ہے. جب ان جیسے اعمال ہوتے ہیں تو پھر ٹینشنیں آتی ہیں, ڈپریشنیں آتی ہیں. پر مومن بندے کا ٹینشن سے کیا تعلق ہے؟ مومن بندے کو توکل کی کیفیت حاصل ہوتی ہے, اللہ نے توکل کی نعمت عطا کی ہوتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب میں باہر ملک میں تھا امریکہ میں تو مجھے بیان کے بعد ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے لوگوں کے مجمع میں, حضرت صاحب آپ کے شہر میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ میں حیران,
جیسے ابھی آپ لوگ میں کوئی کھڑا ہو جائے تو مجھے حیرانی ہوگی مجھے پاگل سمجھ رہا ہے کیا؟ تو حضرت فرمانے کے بھائی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے پورے ملک میں کتنے پاگل خانے ہیں۔ حضرت میں شہر کا پوچھا اور آپ کو ملک کا پتہ بھی نہیں ہے؟ فرمانے کی نہیں مجھے پورے ملک کا بھی نہیں پتا کہ میرے پورے ملک پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں۔ حضرت ہمارے یہاں ایک شہر میری گاؤں کے اندر 700 پاگل خانے ہیں۔ کتنے پاگل خانے؟ صرف ایک شہر میں، باقی شہروں میں کتنے ہوں گے؟ پھر خود ہی کہنے لگا اصل میں آپ لوگ اللہ پہ توکل کر دیتے ہو، اس لیے آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے، آپ اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ کوئی پریشانی آئی، کوئی مسئلہ آ جاتے ہیں، اچھا جو اللہ کو منظور ہے مجھے بھی منظور ہے۔ ایک نوجوان لڑکی ہے، نئی نئی شادی ہوئی اس کی، اس کو بتایا گیا کہ تیرے خامد کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جیسے اس کو پتہ چلتا ہے سب سے پہلے کیا کہتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ جو آپ کو منظور ہے مجھے منظور ہے، اللہ میں آپ کے فیصلوں پہ راضی ہوں۔ جیسے کہ کوئی ٹینشن اس کو، کوئی دماغ خراب ہے نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں جو کچھ پریشانیاں آتی ہیں آپ کو دے دیتے ہیں، اچھا کاروبار میں فلاں جگہ نقصان ہو گیا، فلاں وجہ سے ہوا ہوگا، پیسوں میں لینے میں مسئلہ کیا ہوگا، میں نے مال کی خرید فروخت میں کوئی مسئلہ کیا ہوگا، سوچ سوچ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم پاگل ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اسلام کی زندگی کے اندر خوشیاں خوشیاں لکھی ہوئی ہیں، امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے۔ ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے مجھ سمیت، ہم میں سے ہر بندے کی سب سے بڑی تمنا ہے کہ میری زندگی سکون والی ہو جائے، میری زندگی امن والی ہو، خوشی والی ہو۔ اگر یہ چاہتے ہیں تو آج اس لیول میں پکا ارادہ کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم نے آپ کی نافرمانی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے ہر حکم کو آپ کا اسلام کے طریقے کے مطابق ہم پورا کریں گے۔ یہ ارادہ کر کے اٹھیں، توبہ کریں۔ ابھی توبہ کا لفظ پورا ادا نہیں ہوتا، ابھی آدھا لفظ ہوتا ہے۔ توبہ مطلب توبہ کرتا ہے نا تو منہ کھلتا ہے، کیوں دیکھیے توبہ منہ کھلتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے ابھی آدھا منہ کھل ہوتا ہے، پورا منہ بھی نہیں کھلتا۔ رب تعالیٰ سے توبہ قبول فرما دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یار مولوی صاحب کی بات تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، یار میری کیا توبہ، وہ تو نیک لوگوں کی توبہ ہوتی ہے، میں تو گناہگار بندہ ہوں۔ جب اس قسم کا خیال ہے نا، سمجھ لیں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ اتنا کوئی باپ اپنے بھاگے ہوئے بیٹے کے واپس آنے کا انتظار نہیں کرتا، کوئی ماں اپنے ناراض بیٹے کے راضی ہونے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا انتظار رب تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی میرا بندہ توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول کر کس نے گناہ کو معاف فرما دو۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی، وہ ایک بہت قریب پروردگار ہے، بہت قریب پروردگار ہے، وہ فوراً توبہ قبول فرما دیتا ہے۔ اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، دیکھیے ایک بندہ ہے پوری زندگی اس نے گناہ میں گزاری، پوری زندگی غفلت میں گزار دی، اب بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کے اس حصے کو پہنچ گیا کہ اس بابا کے لیے اب اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ تھا بھی ایسا کہ اپنی اولاد بھی نہیں تھی، کئی بزرگ ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ زندگی کے آخری دن کسی نہ کسی رشتہ دار کے ہاں گزارے ہوتے ہیں۔ اب یہ بوڑھا بندہ ہے، بیمار ہے، سردی بھی ہے، رات کو کھانسی آتی ہے، یہ بابا رات کو کھانستا ہے، اس گھر والے کی اہلیہ کہتی ہے تو اس بابے کو کہاں سے پکڑ کے لے گیا، یہ بابا رات پر کھانستا رہتا ہے، اس کی آواز سے میرے بچے ڈر جاتے ہیں، میری اپنی نیند خراب ہوتی ہے، تو اس بابے کو کہیں اور چھوڑ کے آ جا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے بندی اس کا کون ہے، کون اس کو سنبھالے گا، کیا ہم یہ رشتہ دار ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں، کچھ دن اس کے یہاں بھیج دو، کچھ دن فلاں کے یہاں بھیج دو۔ اب یہ بندہ مجبور ہو کر اس بندے کے پاس اس بابا کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے۔ اب وہ بابا بیمار ہے، بوڑھا ہے، کانپ رہا ہے، سمجھ نہیں آتی اس بابا کو اس حالت میں کیسے اپنے گھر سے باہر نکالوں۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں بابا جی فلاں ہمارا کیا لگتا ہے؟ بابا بتا تھا ہاں بیٹا اس کے ساتھ تمہاری یہ رشتہ داری ہے، تمہاری اماں کا یہ لگتا ہے، تمہارے ابا کا یہ لگتا ہے۔ اچھا بابا جی تک جو آپ کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے، کچھ دن اس کے گھر میں چلے جاؤ گے کتنا خوش ہو جائے گا، کچھ دن فلاں کے گھر میں چلے جاؤ گے
وہ کتنا خوش ہو جائے گا. آپ کی طبیعت ہے جہاں کمرے میں بند رہنے کے کافی خراب رہتی ہے تو اب وہ ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی, وہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا, آپ کی صحت بھی کچھ بہتر ہو جائے گی. اب یہ بابا تو پوری زندگی گزار چکے ہیں, اس کو تجربہ ہے, یہ تو ہر بات کو سمجھ آتا ہے. سمجھ گیا کہ یہ بندہ مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہتا ہے, اس کو کوئی اور بات نہیں مل رہی, یہ اس طریقے سے اس نے بات کی ہے. خاموش ہوتا ہے, پھر اس کو کہتا ہے ہاں بیٹا ٹھیک کہہ رہے ہو, میں کسی دن چلا جاؤں گا, کسی دن چلا جاؤں گا. جیسے یہ بندہ اس بابا کے پاس سے اٹھ کے باہر نکلتا ہے, اس بابا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. پوری زندگی اس گھومنا شروع ہو جاتی ہے اس کے دماغ کے اندر. جب حسن تھا, مال تھا, ہر بندہ میں رشتہ دار بنتا تھا. آج جب میرے پاس کچھ بھی نہ رہا, کوئی بندہ مجھے اپنے گھر میں رکھنا پسند بھی نہیں کر رہا, یہ بندہ بھی مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہتا ہے. چلو چلا جاتا ہوں, کسی اور طرف چلا جاتا ہوں. یہ سوچ اٹھتا ہے, ہانپتا ہے, کانپتا ہے, آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں, اپنی لاٹھی اٹھاتا ہے, دروازے سے باہر نکلتا ہے, آنسو اس کی داڑھی کو تر کرتے ہوئے زمین کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں. سوچتا ہے اس بڑھاپے کے عالم میں, اس بیماری کے عالم میں کہاں جاؤں, کس کے در کے اوپر جاؤں, کوئی بندہ بھی مجھے رکھنا پسند نہیں کرتا. چلو زندگی کی یہ آخری دن میں اللہ کے گھر میں جا کے گزار دیتا ہوں. یہ سوچ آتی ہے, مسجد کی طرف یہ بندہ قدم اٹھاتا ہے. ہمارا رب اتنا قریب پروردگار ہے, رب تعالیٰ نے نہیں دیتا. اور بوڑھے جب تجھے کوئی در نظر نہ آیا, اب تجھے میں نظر آیا, نا میں تو قریب پروردگار ہوں. میں کہتا ہوں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں کے ظلم کر لیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اگر تم ایک قدم چل کے آؤ گے, میں 2 قدم تمہاری طرف چل کے جاؤں گا. تم چل کے آؤ گے نا, میں بھاگ کے تمہیں تھام لوں گا. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, باپ کہتا ہے بیٹا آؤ میری طرف چل کے آؤ. حالانکہ تو چلنا صحیح طریقے سے نہیں آتا, وہ قدم اٹھاتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے. لیکن باپ تو یہ نہیں چاہتا کہ بھاگ کے آئے میری طرف, وہ چاہتا ہے متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, میری بات سنتا کہ نہیں سنتا, پتہ ہے کہ میں اس کو گرنے سے پہلے میں اس کو پکڑ لوں گا, میں گرنے تو نہیں دوں گا. رب نہیں چاہتے میرے بندو تم توبہ تو کرو نا, تم اس راستے میں چلنے کی کوشش تو کرو. آگے چلانا میں رب کا کام ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو کوئی ہمارے راستے کو چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ تو ایک راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. میں اللہ اس کے لیے کئی راستے کھول دیتا ہوں, میں اللہ اس کے لیے کئی راستے کھول دیتا ہوں. اللہ رب العزت اس محفل کو ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنائے. یاد رکھیے گا, ہم جتنی یہاں لوگ بیٹھے ہوں ہم سب ایک جیسے ہیں. ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں, آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا زندگی کا, 30 سال, 40 سال, 50 سال, 60 سال, 80 سال گزر گئے, ابھی تک ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئی. تو پھر کب آئے گی؟ ابھی اگر زندگی میں تبدیلی نہ آئی تو پھر کب آئے گی؟ اس لیے آج سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. دیکھیے یہ نہ سوچیے گناہ زیادہ ہے, اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہے. اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے. ایک لڑکا ہے نا, رات کو کسی وقت وہ اس نے کوئی شرارت کی, باپ نے ڈانٹ دیا, یہ اس کی پٹائی لگا دی, تو وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا. وہاں گیا تو سارے گھر والے ڈھونڈنا شروع ہو گئے, کہیں نہ پتہ چلا اس کا. حتیٰ کہ رات آ گئی, مغرب کی نماز پڑھ لی, عشاء کی نماز پڑھ لی, وہ واپس نہ آیا. اب سب گھر والے بیٹھے ہوئے تھے, اور بچے کے والدین کی بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. والدہ سوچتی ہے چلو باقی بچوں کو کھانا تو دے دوں گے ان کو. وہ دسترخوان کو چھاتی ہے, وہ کھانا جو ہے ان کے سامنے لگاتی ہے. بچے جیسے کھانا کھانا شروع کرتے ہیں نا, امی کی طرف دیکھتے ہیں, امی بیٹھ رہی ہے, کھانا نہیں کھا رہی. بیٹی کہتی ہے امی آپ ہی کھانا کھائیں نا. بچوں آپ لوگ کھا لو, مجھے بھوک نہیں ہے. آپ لوگ کھا لو, مجھے بھوک نہیں ہے. بھوک تو ہے کہ بیٹے کی یاد ستا رہی ہے.
شوہر کہتا ہے حوصلہ کرو، آ جائے گا، یہیں دن گیا ہوگا، دوست کے گھر میں ہوگا، پتہ چل جائے گا، کھانا کھاؤ۔ جیسی شوہر کہتا ہے نا، اس کا دکھ اور بڑھ جاتا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ روتی ہوئی دسترخوان سے اٹھ جاتی ہے، اندر جا کے کمرے میں جو ہے لیٹ جاتی ہے، سرہانے کے اوپر سب رکھا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے، سوچ رہی ہے پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھانا بھی کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، پتہ نہیں اس کو رات کو رہنے کے لیے جگہ ملی ہوگی نہیں ملی ہوگی، یہی تو سوچ رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے۔ باقی بچے کھانا کھا کے والدہ کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی امی کو کیسے چپ کروائے۔ اتنے میں باہر گیٹ آواز کرتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، جاؤ بیٹی، ہو سکتا ہے تمہارا بھائی آ گیا ہو۔ بیٹی جا کے دروازہ کھولتی ہے، باہر کوئی بھی نہیں ہے، ہوا چل رہی ہے، آندھی چل رہی ہے، جیسے یہ کھڑکیاں دروازے آواز کر رہے ہیں، امی باہر تو کوئی نہیں ہے، یہ ہوا چل رہی ہے نا، آندھی چل رہی ہے، جس سے یہ گیٹ کھڑکیاں آوازیں دے رہے ہیں۔ اچھا، وہ پھر سر رکھ کے لے جاتی ہے، رات کو بار بار اٹھ کے دیکھتی ہے، ہو سکتا ہے میرا بیٹا آ گیا ہو سکتا ہے میرا بیٹا آ گیا ہو۔ تو تم دوستوں بزرگوں، پوری دنیا کی جتنی مائیں ہیں، ان تمام ماؤں کی محبت کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، رب تعالیٰ کو اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ تو آج ارادہ کریں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے اور بدگمانیوں سے بچنا ہے۔ ہر بدگمانیاں بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے بندہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں تو نیک ہوں، یہ گناہ گار بندہ ہے، میں تو تہجد گزار ہوں، یہ تو تہجد نہیں اٹھتا، میں تو فلاں نیک کام کرتا ہوں، یہ تو فلاں نیک کام نہیں کر پا رہا۔ حضرت نور مصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ گئے کہ حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ رب تعالیٰ رحمتوں کی بارشیں عطا فرما دیں۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو بارشیں تو جب رکتی ہے نا، بارشیں جب رکتی ہے جب فحاشی عام ہو جاتی ہے، گناہ عام ہو جاتے ہیں۔ اب ہم میں سے کوئی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہ جی ہاں بس لوگ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، حضرت یوں ہی فرمایا، حضرت فرمایا بھائی دیکھنا یہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ گار کون ہے جس کے گناہ کی وجہ سے رب تعالیٰ نے بادشاہ کو روکا ہوا ہے۔ پھر فرمانے لگے خود ہی، یہ تابعین میں سے تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، فرماتے بھائیوں لگتا یہ ہے کہ وہ گناہ گار میں ہی ہوں، لگتا یہ ہے کہ وہ گناہ گار میں ہی ہوں، چلو میں اس بستی کو چھوڑ دوسری بستی میں چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت نے اس بستی سے ہجرت فرما دی، نظر کہاں گئی؟ اپنی طرف، اور ہمارے بھی ہمیشہ دوسری طرف اٹھتی ہے، ہمارے بھی اب سنا ہے فلاں نے یہ کام کیا ہے، وہ اگلی سے کہتا ہاں یار میں نے سنا ہے فلاں نے یہ کام، پتہ نہیں اس نے کیا نہیں کیا، ہو سکتا اس نے رب تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لی ہو۔ ہم اس کے گناہ کو دوسروں لوگوں کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ کو ایسا بندہ جو اپنے گناہ سے توبہ کار ہو جاتا ہے اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے، رب تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی تانا برداشت نہیں کرتے۔ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے نا، اب اس بندے کو کوئی تانا دے، ہاں یار میں جانتا ہوں اس کو، میرے ساتھ زندگی اس نے گزاری ہے نا، اس کو جانتا نہیں ہوں، آج نیک بن گیا ہے نا، یہ نمازی بن گیا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہوں۔ جب کوئی بندہ یوں کسی کے بارے میں تانا دیتا ہے، رب تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے، فرمایا میں اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دوں گا جب تک کسی گناہ پر اس کو مبتلا نہ کر دوں۔ یہ کون ایسا میرے بندے کو تانا دینے والا؟ میرا بندہ تھا، اس نے میری نافرمانی کر لی تھی، شیطان نے اس سے گناہ کروا دیا تھا، اب وہ صلح کر چکا ہے، میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے جو اس کے گناہ کو بھلاتا ہے؟ میں اس وقت تک اس کو موت نہیں دوں گا جب تک کسی گناہ پر مبتلا نہ کر دوں۔ تو آج ارادہ یہ بھی کرنا کہ ہم نے دوسروں بھائیوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی ہے، ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے اعلیٰ جاننا ہے، ہر ایک اس سے اعلیٰ ہے، ہر ایک اس سے اچھا ہے، سب سے کمزور نہیں ہوں، سب سے گیا گزرا نہیں ہوں، ہر بندہ مجھ سے اعلیٰ ہے۔ ہمارے حضرت جو ہے تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائیوں میں تو کافر کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں،
اس نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر تو ایمان نہیں لایا. اس کے بعد میں مستقبل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھ لے, مجھ سے آگے نکل جائے. کلمہ پڑھ لے, اللہ نے سب گناہ معاف کر دے رہے اور مجھ سے آگے نکل جائے. یعنی ہمارے بزرگ یہاں تک کہتے تھے. ایک دم مولانا خیر صاحب جلوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھانوی اللہ کے بیان بیٹھے ہوئے تھے, فرمانے کہ حضرت ابھی جو آپ بیان فرما رہے تھے نا, مجھے تو یوں لگا کہ یہ سارا بیان آپ میرے لیے کر رہے ہیں. اس سب بیماریاں تو مجھے اپنے اندر نظر آ رہی تھی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمانے کہ ہاں خیر محمد, جب میں بیان کر رہا تھا نا تو مجھے بھی یوں لگ رہا تھا کہ میں بیان آپ کے لیے کر رہا ہوں. اللہ اکبر, میں بیان آپ نے لیے کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تو میں تو دوستوں بزرگوں آج سے تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے. بعض جگہ بندہ ان گناہوں کو چھوڑتا ہے جن کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان گناہوں کو نہیں چھوڑتا جن کو لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. آج بیوی نہیں ہے ادھر, فلاں چینل کھول لو, فلاں چینل کھول لو. آپ کو چینلوں کی ضرورت بھی نہیں ہے, سارے چینل جیب کے اندر ہوتے ہیں. آپ کو کسی کے دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مجھے نوجوان کے لیے حضرت میرا باپ بھی بیٹھا ہوتا ہے, ماں بھی بیٹھی ہوتی ہے, بہن بھائی بھی بیٹھے ہوتے ہیں, سب اپنے اپنے موبائل مصروف ہوتے ہیں. میں بھی اپنا موبائل لے کے بیٹھا ہوتا ہوں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی اپنا کام کر رہا ہوگا. حضرت میں سارا وقت گناہ میں گزارتا ہوتا ہوں. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کے قریب لے جایا جائے گا, پھر پیچھے دھکیل دیا جائے گا. اس لیے کہ آواز آئے گی ان لوگوں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے, ان کو واپس پیچھے دھکیلو. صحابہ رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے مجھے ڈر لگ گیا ہے کہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں. کیا یہ بے نماز میں ہوں گے؟ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ فرمایا نہیں, یہ نمازی ہوں گے. تو دوسری بات سنیے گا, کون ہوں گے؟ یہ نمازی لوگ ہوں گے, یہ زکات بھی دیتے ہوں گے, حاجی بھی ہوں گے, روزے بھی رکھتے ہوں گے, اتنے زیادہ عبادت گزار ہوں گے کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہوں گے, جہاں بیٹھتے ہوں گے وہاں دین کی بات بھی کرتے ہوں گے, لیکن جب ان کے سامنے حرام کام آتا ہوگا اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہوں گے. یہ وجہ ہوگی کہ ان کو جنت کے قریب لے جا کر پھر پیچھے دھکیل دیا جائے گا. ہم اگر اپنے گربانوں میں جانتے نہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم بزرگ ہو اور تنہائیوں میں شیطان بھی ہم سے بڑا مانگتا ہو, مسجد میں تو ہم سے بڑا نیک کوئی نہ ہو, اور تنہائیوں میں ہماری حالت دوسری ہو نہیں. آج سے ارادہ کر کے اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کرنا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, چھوڑ دو گناہوں کو جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور ان گناہوں کو جو تم چھپ کے کرتے ہو. اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رب تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے پاک صاف نصیب فرمائے. ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے, اور زندگی کے جو مقصد ہے اس کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. رکھیں, ابھی مراقبہ ہوگا, مجلس سے ذکر ہوگی, دعا ہوگی, اس کے بعد نماز کے بعد لنگر کا انتظام ہے. کوئی شرطی بغیر لنگر کھایا نہ جائے. متوجہ رہیں اللہ کی طرف. توبہ کی قبولیت کا وقت ہے. میں توبہ کے کلمات پڑھا دیتا ہوں, سچے دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ یہ توبہ کے کلمات میرے ساتھ پڑھ لیجیے تاکہ رب تعالیٰ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ کے لیے ہمیں نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما دے. پہلے میں خطبہ پڑھتا ہوں, اس کو سنیے گا, پھر جو کلمات پڑھاؤں گا سچے دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ وہ کلمات میرے ساتھ پڑھ لیجیے گا. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ
اقرار باللسان وتصدیق بالقلب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم سب لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے اگر اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھے ہیں، اللہ رب العزت نے صاحب کا سب گناہ کو معاف فرما دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی ہیں۔ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چند معمولات ہیں، وظائف ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دیں گے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں، زیادہ بھی کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی فائدہ ہوگا۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، گناہ زیادہ ہیں استغفار کرو گے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میں اللہ سے استغفار پڑھنے کی برکت سے تمہیں رحمتوں کی بارشیں عطا کروں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں اللہ تمہاری مالی تنگستی بھی دور کر دوں گا، تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں اللہ تمہیں اچھی فصلیں بھی دوں گا اور تمہیں پینے کے لیے اور چشمے بھی عطا کر دوں گا۔ یعنی جس زمانے کے حساب سے بندہ کسی قسم کی ٹینشن کے اندر گھرا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے، گھر کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، صحت کا معاملہ ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، چند دن کثرت کے ساتھ استغفار کر لے گا اللہ تعالیٰ کی ٹینشن پریشانی کو دور فرما دے گا۔ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اتنی پکی بات بتا رہا ہوں جو میں نے اس سے نو لوگوں کو بتایا جو انتہائی پریشان تھے، یعنی پریشانی کے آخری حد تک ہوئے تھے، کئی لوگ خودکشی کرنا چاہتے تھے، وہ کہنے میں حضرت آپ تو بس خودکشی کے علاوہ کچھ چیز نظر نہیں آ رہی۔ ان کو میں نے بتایا کہ آپ چند دن کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا، رب تعالیٰ کی پریشانی دور فرما دی۔ مانسر میں ایک بندہ بیان کے بعد دوڑتے ہوئے میرے پاس آیا، بس حضرت آپ زندگی مجھے نہیں چاہیے، بس میں کسی پہاڑ سے چھلانگ لگانا چاہتا ہوں۔ تو اس کو میں نے بتایا یہ کام بھئی آپ ایسا کر لو ایک چلہ کاٹ لو استغفار کا۔ کہنے لگا چلہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا 1,000 دفعہ استغفار پڑھ لو، روز چلتے پھرتے 3-4 ہزار مرتبہ آپ روز پڑھ لو گے، چند دنوں کے اندر یہ تمہارا چلہ پورا ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی دور کرے گا۔ ایک 2 ہفتوں کے بعد مجھے ملا نا اس جگہ پر میرا خیال تھا تو بہت خوش تھا، خیریت ہے کہ حضرت ابھی آدھا بھی نہیں پڑا تھا اللہ نے میری پریشانی دور فرما دی۔ پچھلے ہفتے مجھے ایک نوجوان کہنے لگا، کالج کا لڑکا تھا، یونیورسٹی پڑھا، کہنے لگا حضرت ہمارے گھر میں بہت تنگ حالات تھے اور حضرت میں کوئی ٹیوشن وغیرہ پڑھا کے 10,000 کے قریب کچھ مجھے ملتے تھے، وہ میں گھر میں دیتا تھا۔ حضرت میرا ابا 10 سال سے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور کوئی کاروبار بڑی مشکل سے ایک بھینس تھی اس کا دودھ بھی فروخت کر کے جو بیچتے تھے، کچھ بہن بھائیوں کا خرچہ پڑھائی کا نکلتا، حضرت بڑا مسئلہ تھا۔ اس دن آپ ہمارے علاقے میں آئے تھے تو آپ نے یہ وظیفہ بتایا، حضرت ہم نے گھر میں سب نے مل کے کرنا شروع کیا، حضرت اللہ نے ہماری پریشانی دور کر دی۔ حضرت اسی دن جو ہے نا مجھے ایک پرائیویٹ اسکول میں پرنسپل بنا دیا، حضرت میں 30,000 میں تنخواہ ہو گئی۔ والد صاحب کو اسلام آباد میں ایک جگہ بلا لیا، ان کی نوکری لگی، حضرت گھر میں جو جھگڑے ہوتے تھے سارے ختم ہو گئے۔ تو جو بندہ بھی استغفار کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ کی ٹینشن کو دور فرما دے، کہیں بھی جا کر رونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پروردگار کے سامنے سچے دل کے ساتھ استغفار کریں، چند دن کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پریشانی دور کر دے گا۔ زیادہ نہ کر سکے گا بس ہم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کے اہتمام سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے آقا علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے درود شریف خود سکھائے، ایک مختصر درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ بھی کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام میں اہتمام سے پڑھیں، زیادہ کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں۔ تیسری چیز ہے آقا علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔
ہر روز بلانا رات کو پاک کی تلاوت کریں. جو حافظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں. جو حافظ نہیں ہے وہ کم از کم 1 سپارہ روز پڑھ لیں. مصروف سے نہیں پورا سپارہ پڑھ سکتے, پورا سپارہ پڑھ لیں, آدھا سپارہ پڑھ لیں, 1 پاؤں پڑھے, چند رکوع پڑھے, لیکن پڑھے ہر روز. تھوڑا پڑھے لیکن ہر روز پڑھے. جن کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا ہے پڑھنا سیکھنا شروع کرتے ہیں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. صحابہ نے بڑی عمر میں جا کے قرآن سیکھا, مسجد میں جائے, قاری صاحب کے پاس جائے, جماعت والوں کے ساتھ جائے, ان کے ساتھ مدد لگا دو, وہاں ان سے قرآن سیکھیں. کہیں بھی جو ہے نا جا کر اس کو سیکھنا ہے, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. 5ویں چیز ہے ذکر قلبی مراقبہ. ذکر قلبی کہتے ہیں اپنے دل سے اپنے اللہ کو یاد کرنا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان کے قلب پر جو انسان کا دل ہوتا ہے اس کے اوپر یہ خیال کر کے بیٹھنا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں جا رہی ہے, دل اللہ اللہ کر رہا ہے, میں اس کو سن رہا ہوں. یہ شارٹ کٹ راستہ اپنے اللہ تک پہنچنے کا. کسی کو کیا معلوم نہیں بندہ کیا سوچ رہا ہے. کسی نے کہا وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں, لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. کام کاج بھی کر رہے ہیں, دھیان کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہے. تو کہتے ہیں آپ کارور دل یارور. یہ نعمت اس بندے کو آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے جو مظلوم دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے. جس وقت کی جو دعا آقا اسلام نے بتلائی ہوئی ہے نا اس کو موقع کے اوپر پڑھے. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتی ہے دعا لیکن موقع کے اوپر پڑھتے نہیں. ہمیں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہے بچوں سے بات لکھنے کی کیا دعا ہے, لیکن پڑھنے والے کیا ہوتے ہیں نہیں. جو دعا ہمیں یاد ہے وہ موقع کے اوپر پڑھیں, جو نہیں یاد وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں وہ ہم لے لیں. 24 گھنٹے کی جو دعائیں وہ سیکھیں. اس سے جو ہے ہمیں یہ وقوف قلبی کی نعمت آسانی سے حاصل ہو جائے گی. تو 5ویں چیز ہے ذکر قلبی مراقبہ. ذکر قلبی کہتے ہیں اپنے دل سے اپنے اللہ کو یاد کرنا. اس کا طریقہ کار یہ ہے انسان کی یہاں بائیں پسلیوں کی نیچے انسان کا دل ہوتا ہے. اس کے اوپر یہ خیال رکھ کے بیٹھنا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں جا رہی ہے, دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور دل شکر کے طور پر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. میں سن رہا ہوں, دل کہہ رہا ہے سن رہا ہوں. سننے کی کوشش کرنی ہے, زبان سے پڑھنا نہیں ہے, سانس کو بھی نہیں روکنا, بس صرف خیال رکھنے کے دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو سن رہا ہوں. کم از کم 15-20 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے خیال کرنا ہے. شروع میں وسوسے آتے ہیں, خیالات آتے ہیں, اوٹ پٹان کسی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. بندہ پریشان ہو جاتا ہے, یار میں تو ذکر کرنے بیٹھا تھا, یہ تو عجیب قسم کے خیالات آ رہے ہیں. تو خیالات کا آنا برا نہیں ہے, خیالات کا لانا برا ہے. خیال آئے اس کو ہٹا دیں, پھر توجہ کر لیں, پھر خیال آئے پھر ہٹا دیں, پھر توجہ کر لیں. پر جھاڑو دیں گے تو کیا ہوگا؟ مٹی اٹھے گی نا, نہ تو بات اٹھے گا. اب کوئی بندہ کہے وہ مٹی اٹھ رہی ہے, یار جب چوہے نے پیشاب کیا ہوا ہے, ایسے منہ کے ہاتھ رکھ لے کپڑا صاف ہو جائے گا. بھائی کپڑا صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ منہ کے اوپر کسی باندھ دو, بدبو سے بچ جاؤ گے. لیکن جھاڑو لگاؤ, مٹی بھی اڑے گی اور صفائی بھی ہو جائے گی. اسی طریقے سے بندہ ذکر اذکار کرنا شروع کرتا ہے نا, مراقبے میں بیٹھ کے اس کو وسوسے آتے ہیں, وہ گندگی دور ہو رہی ہوتی ہے, جو کچھ اندر ہوتا ہے وہ اٹھ رہا ہوتا ہے. تو اس سے پریشان نہیں ہوتا, تو دعائیں توجہ کرتے ہیں, پھر توجہ آ جاتی ہے, پھر توجہ کرتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ خیالات کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے آج ذکر مراقبہ کے لیے پورا وقت خیالات جاتے رہے, کوئی بات نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کل دوبارہ کریں, 5% کم ہو جائیں گے. اگر پھر کریں پھر 5% کم ہو جائیں گے. روز کرتے رہیں گے, آہستہ آہستہ یہ وسوسے کم ہو جاتے ہیں. ایک دن آتا ہے بندہ یوں سب جھکاتا ہے, وقت رفتار چھوڑ جاتی ہے. نماز پڑھتا اللہ اکبر, دنیا معافیہ سے ہٹ کر جاتا ہے, رفتار رفتار چھوڑ جاتی ہے. یہ سارے ذکر اذکار یہ مراقبے یہ کس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ نماز ہماری بن جائے. نماز اعلیٰ عبادت ہے, وہ بن جائے. ہم جتنی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے سر کچھ نہیں دوسرے سے مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیسی پڑھی ہم نے نماز؟ ہم میں سے اکثر لوگ بتائیں گے اللہ ماشاءاللہ ہماری نماز اس وقت رسول رسول والی تھی, خیالات والی تھی. ایسی نمازیں بالکل باتی جاتی ہیں. نمازوں پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بن جائیں گی. قیامت کے دن جو دیدار ہوگا رب تعالیٰ کا وہ بھی نماز کے مطابق ہوگا. دنیا میں جیسی نماز پڑھی ہوگی اس کے مطابق دیدار ہوگا. حدیث میں آتا ہے جس کی نماز بغیر وسوسے والی ہوگی, بغیر خیالات والی ہوگی, اس کو رب تعالیٰ کا دیدار بغیر کسی پردے کے ہوگا. اور جس کی نماز وسوسے اور خیالات سے بھری ہوگی, اس نے نماز کی اوپر محنت نہیں کی ہوگی, اس کو دیدار تو ہوگا, دیدار تو ہوگا لیکن پردوں کے پیچھے سے ہوگا. یہ سارے وسوسے خیالات وہاں پردے کی صورت اختیار کر لیں گے. اب ایک بندہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے گیا,
اس کے گھر کے دروازے کے باہر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے محبوب کہہ رہا ہے مجھ سے بات کرنا چاہتے وہی کھڑے کھڑے کر لو، وہی باہر کھڑے کھڑے کر لو، دروازہ نہیں کھولتا، دل کے اوپر کیا گزرے گی، یار اس کے لیے میں نے اتنا سفر کیا، اتنا کچھ کیا، اس کے پاس آیا، اسے دروازہ تک نہ کھولا۔ تو جب رب تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہوگا اور یہ وسوسے وہاں پردے کی صرف شکل اختیار کر لیں گے، اس وقت ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟ تو کیوں نہ آج دنیا میں اپنی نماز کے اوپر محنت کریں؟ یہ نماز کو بنانے کے لیے یہ سارے ذکر اذکار ہوتے ہیں، تو کریں گے نا انشاءاللہ اس قلبی مراقبہ، روز 20-25 منٹ کے لیے یہ مراقبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو بلکہ سارے اعمال کو مضبوط کروا دیں گے۔ جب تھوڑے عرصے کے بعد بندہ پابندی کرتا ہے نا، تھوڑے عرصے کے بعد دل کے نہ شروع کر دیتا ہے اللہ اللہ اللہ، خود بخود محسوس ہوتا ہے۔ جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء ذاکر ہو جاتے ہیں۔ دل ذاکر ہوتا ہے تو آنکھیں ذاکر بنتی ہیں، دل ذاکر ہوتا ہے تو کان ذاکر بنتے ہیں، دل ذاکر ہوتا ہے تو دیگر اعضاء ذاکر بنتے ہیں۔ دل اگر غافل ہوتا ہے تو دیگر اعضاء بھی غافل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے، زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت مسلمان نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایمان کا استحضار نہیں ہوتا۔ اگر ایمان کا استحضار ہوتا تو کبھی گناہ نہ کرتا۔ غافل ہو گیا تھا جس کا، اس وجہ سے اس کے آپ نے گناہ کر لیا، اس کی شرمگاہ نے گناہ کر لیا، اس کے فلان اس نے گناہ کر لیا، کیوں؟ دل غافل تھا۔ تو دل کو ذاکر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ان معمولات کے اوپر پابندی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اب جو میں نے بتایا نا ذکر قلبی مراقبہ، اس کی ہم تھوڑی دیر کی پریکٹس کر لیتے ہیں، مشق کر لیتے ہیں۔ سب حضرات تھوڑی دیر کی اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں۔ یوں سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا، اس تو بھی مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا۔ جے تو سمجھے میں ہاں مٹیا، اجے بھی تو نہیں مٹیا۔ جے تو سمجھے میں ہاں مٹیا، اجے بھی تو نہیں مٹیا۔ راہ دے بھیتی راہ وچ تینوں اچا کر کر لٹیا، راہ دے بھیتی راہ وچ تینوں اچا کر کر لٹیا۔ دودھ تیرے وچ پائیاں پھٹا، دودھ نے تیرا پھٹیا۔ دودھ تیرے وچ پائیاں پھٹا، دودھ نے تیرا پھٹیا۔ اجے ویلا مرشد کولوں آ کے ٹھیک کرا، فقیراں مٹ مٹ کے مٹ جا۔ فقیر موتو قبلہ انت موتو، کر لے توے دندہ۔ موتو قبلہ انت موتو، کر لے توے دندہ۔ مرن تو پہلے جو ہے مردہ، ہو جاندہ ہے زندہ۔ مرن تو پہلے جو ہے مردہ، ہو جاندہ ہے زندہ۔ بندگی نالے ہوتا بندہ، بن بندگی دے گندہ۔ بندگی نالے ہوتا بندہ، بن بندگی دے گندہ۔ نفی اثبات دا رنکا لا کے نفس نوے سمجھا، فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا۔ فقیر رات نو جاگن متاں سمجھیں،
ਮਿਲ ਗਈ ਔਲਿਆਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਮੱਤਾਂ ਸਮਝੇ, ਮਿਲ ਗਈ ਔਲਿਆਈ। ਕੁੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਾਗਣ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਬਦਲੇ ਤੈ ਲੱਖ ਨੇਮਤ ਖਾਈ। ਉਹ ਜਾਗਣ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਬਦਲੇ ਤੈ ਲੱਖ ਨੇਮਤ ਖਾਈ। ਕੁੱਤੇ ਤੈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਗਿਰੇ ਬਾਬਾ। ਫਕੀਰਾ ਮਿਟ ਮਿਟ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾ। ਉਹ ਮਿਸਲ ਬਣ ਇੱਕ ਬੇਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਲੋਕੀ ਦੇਵਨ ਝੂਟਾ। ਮਿਸਲ ਬਣ ਇੱਕ ਬੇਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਲੋਕੀ ਦੇਵਨ ਝੂਟਾ। ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਤੂੰ ਦੇ ਫਲ ਉਲਟਾ। ਫਕੀਰਾ ਮਿਟ ਮਿਟ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੋਬਰਾ ਗੰਦ ਦਾ ਖਾਕੀ, ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੋਬਰਾ ਗੰਦ ਦਾ ਖਾਕੀ, ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਆਕੜ ਤੇ ਮਗਰੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਠੋ ਮਜਲਿਸ ਲਾ ਕੇ। ਆਕੜ ਤੇ ਮਗਰੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਠੋ ਮਜਲਿਸ ਲਾ ਕੇ। ਜੇ ਕਰ ਗੰਧੋ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਮਾਰਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚਾ ਕੇ। ਜੇ ਕਰ ਗੰਧੋ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਮਾਰਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚਾ ਕੇ। ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਔਕਾਤ ਆਪਣੀ, ਹਾਂ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਔਕਾਤ ਆਪਣੀ, ਝੂਠੀ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਫਕੀਰਾ ਮਿਟ ਮਿਟ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾ। ਉਹ ਫਕੀਰਾ ਮਿਟ ਮਿਟ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾ। ਇਸ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਮਿਟਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾ। ਫਕੀਰਾ ਮਿਟ ਮਿਟ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾ। لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا فرما لیجیے. احمد متوجہ ہو کے دعا کیجیے. کی دعا کیجیے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے